حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب میں 7 سال کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ جب میری عمر 9 سال ہوئی تو میری رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو میرے بستر پر آتے تو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم، نازک اور ایمان افروز موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مگر اس کا پس منظر، حکمت اور حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیوں فرمایا؟ محترم ناظرین، اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے عظیم اخلاق، رحمت اور انسانیت کے جذبے کو پہچانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ رحم دل، باحیا، شفیق اور بااخلاق انسان کائنات میں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے مشعل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی دنیاوی خواہش یا ذاتی مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور انسانیت کی بھلائی پوشیدہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی، ان کے حقوق بحال کیے اور بیٹیوں کی تربیت کو باعث جنت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 40 برس کی عمر میں ہوئی، جبکہ وہ ایک معزز بیوہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ 25 سال نہایت وفاداری، محبت اور عزت کے ساتھ زندگی گزاری۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر دینی، سماجی اور اخلاقی بنیادوں پر کیے تاکہ امت کی رہنمائی ہو اور مختلف قبائل اسلام سے قریب آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے معزز ترین گھرانے سے تھا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، رفیق ہجرت اور اسلام کے پہلے خلیفہ تھے۔ ان کے گھر میں ایمان، قرآن، عبادت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور ہر وقت چھایا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش نبوت کے 4-5 سال بعد ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے ایمان کے ماحول میں پروان چڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے نکاح کا پیغام دیا تو ان کی عمر 6 یا 7 برس تھی، اور یہ نکاح محض دنیاوی نہیں بلکہ روحانی اور اجتماعی رشتہ تھا۔ ایک ایسا رشتہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی ذمہ داری کے تحت وجود میں آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ جب میں 7 سال کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، اور جب میں عمر میں 9 سال کی ہوئی تو میری رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی ایسی بیوی نہ تھی جس کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنواری حالت میں ہوئی ہو، اور جب رات کو میرے بستر پر آتے تو ہمیشہ محبت، شفقت کے ساتھ پیش آتے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل علم، حکمت اور رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں کچھ لوگ اس واقعے کو بغیر علم و تحقیق کے غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایمان، علم اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اس نکاح کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غیر معمولی ذہانت، فہم اور یادداشت کی مالک تھیں۔ وہ کم عمر ہی سے قرآن و سنت کو سیکھنے میں دلچسپی رکھتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا انہیں ایسا موقع ملا جس سے انہوں نے امت کو علم دین کا خزانہ عطا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام ظہری فرماتے ہیں،
अगर उम्मत की तमाम औरतों का इल्म एक तरफ रखा जाए और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला का इल्म दूसरी तरफ रखा जाए तो आयशा का इल्म भारी होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। एक दिन एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज़्यादा कौन महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा। पूछा गया, और मर्दों में? फरमाया, आयशा के वालिद यानी अबू बकर। ये अल्फाज बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हज़रत आयशा का मकाम कितना बुलंद और मोहतरम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाज़ भी निहायत लतीफ़ और पाकीज़ा था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पानी का बर्तन बांटकर वज़ू करती थी। आप बर्तन में पानी डालते और मैं भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर पूछते, आयशा, मेरा हाथ पहले है या तुम्हारा? ये मामूली जुमले नहीं बल्कि मोहब्बत और शफ़क़त के वो पहलू हैं जो एक शौहर और बीवी के दरमियान पाकीज़ा रिश्ते की बेहतरीन मिसाल पेश करते हैं। एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथ गुलदान से लग गया और वो टूट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए आयशा, गुस्सा न करो, चीज़ें तो टूटने के लिए ही बनी हैं। क्या खूबसूरत जुमला है। इसमें मोहब्बत, सब्र और नरमी से सब कुछ है। एक और मौका पर जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मामूली रश्क आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, तुम्हारा ये रश्क मेरे लिए बाइसे मोहब्बत है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत के जज्बात को भी समझते और इज़्ज़त देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए उम्मत तक पहुँची। उनके बगैर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी, उनके मामूलात, उनकी इबादत, उनकी दुआओं और उनके अखलाक के बारे में कभी ना जान पाते। यही अल्लाह की हिकमत थी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कम उम्री से ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं ताकि वो सब कुछ याद करके उम्मत को पहुँचाएँ। अब सवाल पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की आयशा से निकाह क्यों फरमाया? मोहतरम नाज़रीन, 1400 साल पहले का माशरा आज से बहुत मुख्तलिफ था। अरब के गर्म मौसम, सादा खुराक और कुदरती माहौल की वजह से बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा बहुत तेज़ होती थी। उस वक्त कम उम्री में निकाह आम बात थी और मशर्ती तौर पर काबिल कबूल निकाह सिर्फ एक ही समाजी रिवाज नहीं बल्कि इलाही हिकमत थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर उम्मत को इल्म, अखलाक, हया और फ़िक़्ह सिखाने के लिए मुंतखब किया गया था। उनके लिए इस्लाम के वो पहलू महफूज हुए जो किसी और के ज़रिए मुमकिन न थे। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 9 साल की हुई तब उनकी रुख़्सती हुई। तब वो ज़हनी जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तौर पर तैयार थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जल्दबाजी नहीं की बल्कि उनके मुकम्मल शऊर का इंतज़ार किया। यह निकाह हज़रत अबू बकर के घराने के साथ ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए भी था। इससे इस्लाम की बुनियाद मजबूत हुई और अहले ईमान के दिलों में इत्तेहाद पैदा हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था। यानी जो कुछ कुरान में लिखा है वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नज़र आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिजरे में ही हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर उनकी गोद में था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह ने मेरे लिए ये इज़्ज़त लिखी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी सांसें मेरी गोद में आई। ये वो मुकाम है जो किसी दूसरी औरत को नसीब ना हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा की फजीलत औरतों पर ऐसी है जैसे सुरीद की फजीलत तमाम खानों पर है। यानी जैसे अरब का बेहतरीन खाना सुरीद होता था वैसे ही औरतों में सबसे अफजल हज़रत आयशा थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब भी किसी को कोई दीनी मसला दरपेश होता तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आते
وہ نہایت تفصیل سے جواب دیتی اور ان کے علم پر سب حیران رہ جاتے۔ مدینہ کی عورتیں جب کسی بات میں الجھ جاتی تو کہتی چلو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، ان کا جواب یقیناً قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ وہ عورتوں کے لیے ماں بھی تھیں، استاد بھی اور رہنما بھی۔ ایک عورت نے ان سے کہا، اے ام المومنین، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ یہ سن کر عورتوں کی آنکھیں نم ہو جاتی اور ہاتھ اٹھا کر کہتی، اے اللہ، ہمیں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی پاکیزگی اور تیرے نبی کے قریب کی توفیق عطا فرما۔ رات کے سناٹے میں مدینہ کی گلیوں میں عورتوں کی دعائیں گونجتی، اے اللہ، ہمیں بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں کی خاک نصیب ہو، ہمیں بھی ایسا دل دے جو تیری محبت میں روتا ہو، ایسا علم دے جو تیرے دین کے کام آئے، اور ایسی وفا عطا فرما جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو زیبا ہے۔ عورتیں جب بھی اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرتی تو کہتی، دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی بنو، جو علم میں سب سے آگے تھی، حیا میں سب سے نمایاں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ حضرت عائشہ کا ذکر عورتوں کے دلوں میں حیا جگاتا، ان کی دعاؤں میں نرمی لاتا، ان کی زبان پر درد کے پھول کھلاتا۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کا سب سے حسین پہلو ہے کہ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ نہیں بلکہ امت کے لیے علم و ایمان کی روشنی تھی۔ اور آخر میں اگر کوئی پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی عائشہ سے نکاح کیوں کیا، تو جواب یہ ہے کہ یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا تھا اور اس میں دینی، اخلاقی اور روحانی مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔ یہ نکاح امت کے لیے علم، محبت اور عورتوں کی عظمت کا پیغام بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کے پیچھے انسانیت کی بھلائی تھی، اور یہ نکاح بھی اس سلسلے کی ایک مبارک کڑی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک شادی کی نہیں، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت اور اخلاق اور نبی کی ابدی روشنی کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی علم، حیا اور ایمان عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی محبت پر موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمانوں پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریں اور دوسروں تک صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔